بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب کا لاہور کا دورہ جاری ہے اور اب تک نہایت کامیاب دورہ یہ جا رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پورا پلان ترتیب دیا، جس طرح سے ان کو پذیرائی ملی، اور پھر جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے خود ہی اس دورے کو پہلے ہی سپر ہٹ کر دیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اپنی اوچھی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اشتعال دلانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہی ہے۔ یعنی کئی ایسی چیزیں کی ہیں پنجاب حکومت اور ان کے منسٹرز نے، اور پنجاب حکومت نے بطور حکومت بھی، کہ جس سے اشتعال دلا سکیں وہ، اور اس اشتعال کے نتیجے میں پھر ایک ماحول خراب ہو۔ لیکن بہرحال اکا دکا چیزیں نکال کے جو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینا خان آفریدی صاحب نے دی یا شفیع اللہ جان نے دی، اکا دکا سٹیٹمنٹس نکال کے مجموعی طور پر یہ بڑا بھرپور دورہ ہے۔ لیکن اس کے کچھ تاریک پہلو یا افسوسناک پہلو جو سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا یا رکاوٹ نہ ڈالی جاتی، ویلکم بھی آپ نہ کرتے، رکاوٹ نہ ڈالتے اور انہیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیتے۔ وزیر اعلیٰ ہیں، آخر ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ کی راجدھانی میں آ رہا ہے تو کچھ کرٹسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ بڑا پن بھی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، یہیں پر اگر مریم نواز نے یہ کہا ہوتا کہ میں سہیل آفریدی کو لاہور میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ جو اگر ان کو ہماری کوئی سپورٹ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، اور اگر انہیں بریانی چاہیے، کھانا چاہیے تو ہم کھانا بھی کھلائیں گے، یہ کہہ دینے میں کیا حرج تھا، کیا ہوتا اس سے؟ لیکن اتنا بڑا دل کہاں سے لاؤں، مسئلہ یہ ہے۔ اور دل تو چھوڑیے، جو اشتہار لگایا گیا، مثلا گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل ہینڈل سے جو اشتہار لگایا گیا، ایک طرف مریم نواز کی تصویر ہے، دوسری طرف سہیل آفریدی کی تصویر ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ نو ڈرگ مافیا ان لاہور، یعنی ان کو ڈرگ مافیا قرار دے دیا۔ اور پھر وہ صحافی جو نون لیگ کے اور پنجاب حکومت کے قریب مانے جاتے ہیں، ان سب کو سوال دے کے بھیجا گیا، جیسے یہاں ڈیالہ میں بھی کچھ لوگوں کو سوال دے کے نہیں بھیجا جاتا، وہ پریس کانفرنس کرنے نہیں دیتے، پہلے سوال کرتے ہیں، تو ایسے ہی وہاں سوال دے کے بھیجا گیا۔ اور وہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ کو ڈرگ ڈیلر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ چرس ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا کہ آپ چرس ساتھ لے کر آئے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ آپ چرس ساتھ لے کر آئے ہیں؟ مگر صحافیوں پہ کوئی شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا سوال ہے کہ جی آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو چرس لے کر آئے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال، اس طرح کا سوال کبھی آپ مثلا مریم نواز سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگتا ہے؟ یا آج جو مینا آفریدی نے بات کی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن مینا آفریدی نے آج مریم کے بارے میں جو بات کی ہے گراج وغیرہ کی، کیا آپ مریم نواز کے سامنے بیٹھ کر یہ سوال کریں گے کہ جی وہ مینا آفریدی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ پوچھیں گے آپ ان سے؟ میں اپنے صحافی بھائیوں سے مخاطب ہوں، کیا آپ مریم نواز کی پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی مینا آفریدی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو بتائیے آپ کا اس پہ کیا جواب ہے؟ کہ وہ تو الزام لگا رہا تھا کہ آپ بچہ جو ہے وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو کیا یہ سوال کریں گے؟ تو جب نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ یہی سوال جو ہے وہ سہیل آفریدی سے کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ چرس لے کر آئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے آپ چرس لے کر آئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ چرس لے کر آئے ہیں؟ نام لو، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے تو کہو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ چرس لے کر آئے ہیں۔ تو اس طرح کا سوال میرے صحافیوں کو خود ہی شرم کرنی چاہیے کرتے ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیمپریچر کو مسلسل بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اکسایا جا رہا ہے، پرووک کیا جا رہا ہے۔ اور عظمہ بخاری نے کیا کہا کہ یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ جو جنگلی لوگ آئے ہیں یہ بتیاں دیکھنے آئے ہیں، بتیاں تو دیکھیں لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ یہ جنگلی لوگ ہیں۔ تو یہ بہت ہی شرمناک الفاظ تھے جو عظمہ بخاری نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بارے میں، پٹھانوں کے بارے میں، پشتونوں کے بارے میں کہے، انہیں جنگلی قرار دے دیا۔ یعنی اس سے وہ جو پنجاب سے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو شکایات رہی ہیں نا، آپ نے دیکھا کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب جو ہے وہ سارے وسائل لے جاتا ہے، پنجاب میں میٹرو چلتی ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں چلتی، پنجاب میں بس چلتی ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں چلتی، پنجاب میں بڑے ہاسپٹل بنتے ہیں بلوچستان میں کیوں نہیں بنتے۔ بلوچستان میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں پروگرام کر رہا تھا، ایک بچی نے سوال کیا، مجھ سے سوال کیا پروگرام میں، اس نے کہا کہ جی آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہم کھانسی کا علاج کرانے وہاں جاتے ہیں، کوئٹہ سے بلوچستان سے کھانسی کا علاج کرانے جانا، ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے، ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے کھانسی کا علاج کرانے کے لیے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ کیونکہ آپ کے حالات نے، آپ کی پالیسیوں نے انہیں اس طرح کا رکھا ہے، انہیں بیکورڈ رکھا ہے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں آپ سے۔ اور اب آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو جنگلی ہو، تمہیں تو تمیز نہیں ہے،
تم تو جاہل ہو، تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو، تم تو گنوار ہو. تو جب آپ ایسی باتیں انہیں کریں گے اور ایک انہیں پرووک کریں گے، اشتعال دلائیں گے، تو بظاہر ہے جواب میں اس طرح کی باتیں. میں پھر بھی کہتا ہوں اس کے باوجود مینا آفریدی کے چہرے پر وہی اسمائل ہونی چاہیے تھی جو سہیل آفریدی کے چہرے پر ہے. سہیل آفریدی نے بھی ایک صحافی سے ہنستے ہنستے کہا کہ آپ کو بس ایک ہی سوال واٹس ایپ پہ سب کو بھیجا گیا ہے کہ چرس لے کر آئے ہیں، چرس لے کر آئے ہیں. کوئی ایک ہی سوال آپ سب کو بھیجا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. تو یہی مسکراہٹ چہرے پر مینا آفریدی کو بھی رکھنی چاہیے، اور یہ گراج والی باتیں اور یہ بچے کی قبل از پیدائش والی باتیں یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے اب ماحول اس طرح کا بن گیا ہے، ٹیمپریچر اتنا اوپر چلا گیا ہے. عظمہ بخاری، اور آپ دیکھیں نا راستے بند کیے جا رہے ہیں. ابھی شفقت ایاز کی گرفتاری کی خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لبرٹی چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ایم پی اے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ان کو لبرٹی چوک سے گرفتار کر لیا. کیوں بھائی؟ لبرٹی چوک میں کوئی دفعہ 44 نافذ ہے، ایم پی اے وہاں نہیں جا سکتا. اب سہیل آفریدی کے نے لبرٹی جانا تھا، شام کو 5-6 بجے مارکیٹ بند کرا دی گئی، شام میں ہی مارکیٹ بند کرا دی گئی آج. اور وہاں پہ پھر اتنا خوف ہے کہ وہ سارے جو آپ کنٹینرز لگا کے یا وہیکلز کھڑی کر کے اور لبرٹی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ سہیل آفریدی نہ آئے، اس لیے کہ جب وہ آئیں تو لوگ نہ ہوں یہاں پر، اور جب لوگ نہیں ہوں گے تو ہم کہیں گے دیکھو جی بندہ کوئی نہیں آیا سہیل آفریدی سے ملنے. تو یہ ان کی حکمت عملی ہے جو کہ بہت پرانی ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں پر ایک اچھی گیدرنگ. لبرٹی چوک نہیں پہنچ سکے، ظاہر ہے وہ تو بند تھا راستہ، اس کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو چلیں آپ نے ڈیمونسٹریشن تو کر دی. اور اس کے علاوہ وہ پنجاب اسمبلی، اب دیکھیں نا کتنا افسوسناک ہوا. پنجاب اسمبلی میں جو لڑائی جھگڑا ہوا، یعنی فتح اللہ برکی جو ہیں وہ ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا جا رہا تھا. مینا آفریدی نے انٹروین کیا، انہوں نے انٹروین کر کے ان کو باہر نکالنے سے بچایا اور کہا کہ ہمارا جالا ورکر ہے، کیوں نکال رہے ہو اس کو باہر، یہ ہماری پارٹی کا اہم حصہ ہے، اسے کیوں باہر نکال رہے ہو، اس کو چھڑا کے واپس لے کر آئے. اب یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں اب اس پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا ویڈیو. مہمان آ کے ادھر عزتی کروا رہے ہیں. یہ دیکھو ابھی نہیں جائیں گے، بس بس سر آرام سے آپ آئیے سر. بے شک روک کیا ہو گیا دو منٹ ویٹ کر لیں سر، 2 منٹ ویٹ کر لیں، 2 منٹ ویٹ کر لیں سر. 1 منٹ سر، 1 منٹ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں. یہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا سر. 1 منٹ ہاں چھوڑو، ہاں چھوڑو، ہاں چھوڑو، میں کھڑا ہوں ادھر. ہاں چھوڑو. شاید فتح کو چھوڑو یار. میں نے تو یہ سارا منظر وہاں پر پیش آیا اور افسوسناک تھا. اور پھر اس پہ پروپیگنڈا بھی یہ کیا جا رہا ہے. نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ وہاں سے آئے ہیں اور مہمان بن کے آئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جو ہے وہ دھینگا مشتی کر رہے ہیں، یہ دھکم پیل کر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ الجھ رہے ہیں. تو بھائی کیوں الجھ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو. میں مانتا ہوں کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے آپ کو وہاں پر جا کر، لیکن جواز اس کا آپ ان کو فراہم نہیں کر رہے ہیں، آپ انہیں پرووک کر رہے ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ
یہ فتح اللہ برکی کے ساتھ تو میں نے آپ کو دکھایا. یہ ویسے میں آپ کو بائی دا وے یہ وہی ہیں جنہوں نے خاور مانیکا کو تھپڑ مارا تھا تو یا دھکا دیا تھا, یہ وہی ہیں. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے کافی جذباتی رکن ہے. اچھا, اس کے علاوہ مینا افریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے یہ بات کی. کیوں کی اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں, جس میں ان سے سوال ہو رہا تھا اور جس طرح سے سوال ہو رہے تھے. اور عین اس وقت ہوا جب پہلے ہی وہ ایک اشتعال کی سی کیفیت تھی, یعنی پہلے ہی وہ فتح اللہ برکی والا معاملہ ہوا تھا. اس کے بعد ان سے سوال ہو رہا ہے کہ جی آپ چرس لے کر آئے ہیں, تو کیا جواب انہوں نے دیا ذرا یہ بھی دیکھ لیں. یا نہیں تھا بھائی جان, میں منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کے پیسوں اور ٹیکسز کے اوپر پلنے والے لوگ یہ دکھاؤ ذرا ان کو نہ ان کا پتہ نہ قانون کا پتہ. ایک الیکٹڈ نمائندے کے ساتھ, بلکہ نمائندے نہیں نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک, باوجود اس کے کہ ان کو لسٹیں تمائی گئی ہے, ان کو کارڈیں دکھائے جا رہے ہیں. میں منسٹر, ایم پی اے, وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, سر اتنی تعداد میں لوگ اندر آئے اس وقت کیوں نہیں آرام سے بالکل کرنا چاہیے تھا. ان کو ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے کہ وہ ایم پی ایز آتے. اب عام جو ہے ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں. مینا صاحب, لیکن اس نے آپ کے پارلیمنٹیرینز نے جو نام دیے تھے وہ نام تصویریں دے کے آنے دے رہے تھے. آپ کے ساتھ لوگ بھی تو ایکسٹرا آئے ہیں, اپنی غلطی بھی تو تسلیم کر لینی چاہیے نا. میں صرف ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ جو رولا پڑا ہے. اچھا, لاسٹ میں بتا دیں, الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور آپ لوگ چرچ ساتھ لے کر آئے ہیں. گولی مارو, پھر میں یہ کہوں کہ وہ اس کے اندر کیا تھا اور وقت سے پہلے بچہ کس کا پیدا ہوا تھا, میں وہ بات پھر کروں اگر کسی نے کرنی ہے تو. پھر وہ میں گیراج کی بات کروں بات. شرم آنی چاہیے, اور یہ جو کویسچن آپ کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا لاہور کا ٹور جو ہے کیسا رہا؟ شاور آ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. شاور میں کیا ہے؟ ہر وہ چیز شاور میں سڑکیں بنی ہیں. زبردست بنی ہے. کہاں پہ؟ ہاپوں میں. تو یہ صورتحال جی آج بنی ہے. اس کے بعد انہوں نے اور بھی گفتگو کی ہے, جس میں انہوں نے پھر کہا کہ میں پھر یہ بات کروں, میں پھر وہ کہوں, اور کیا بات کرتے ہو, شرم آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو کافی غصے میں دکھائی دیا ہے مینا خان افریدی. تو اب ایسی صورتحال میں یا چلیے یہ جو ٹیمپریچر اوپر لے جایا گیا ہے, اس سے سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو شاید پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہوا ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ کیونکہ ہر جگہ پر ہائی لائٹ یہ ہوا ہے, حالانکہ آج اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹ تھے. آج یو اے ای کے بھی جو کنگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر, اور ان کا دورہ بڑا امپورٹنٹ تھا. لیکن لائم لائٹ میں کیا رہا ہے؟ لائم لائٹ میں لاہور کا دورہ رہا ہے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پنجاب حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے اس کو اتنی ہائپ دلوا دی. یہ چکری سے ہائپ شروع ہوئی ہے, یعنی جو پہلا انٹرچینج اسلام آباد سے کو کراس کرنے کے بعد آتا ہے چکری, تو وہاں سے یہ ہائپ بننا شروع ہوئی اور راستے بند کر دیے. سارا دن جو ہے وہ کارکنوں کو مارا پیٹا جاتا رہا یا ان کے پیچھے پولیس بھاگتی رہی, اور راستہ بند کیا جاتا رہا. اور اب اس وقت لبرٹی میں یہ چل رہا ہے. تو بھائی کیوں راستے بند کرتے ہو سیکیورٹی کے نام پر؟ کیوں آپ نے سیل کر دیا سارا کچھ؟ اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں؟ کیونکہ ابھی F6 مارکیٹ میں جب گئے تھے سہیل آفریدی, تو F6 مارکیٹ میں اس کا بڑا امپیکٹ آیا تھا. جب وہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ عام لوگوں نے آ کر سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات کی. تو اگر عام لوگ لبرٹی چوک میں ان سے ملیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا کہ عام لوگ, فیملیز مل رہی ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہی ہیں, انہیں ویلکم کر رہی ہیں, انہیں لاہور میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے. تو یہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. ظاہر ہے جب آپ کی بنیاد نہیں ہوتی, آپ کے پیر نہیں ہوتے, جب آپ کو پتہ ہے آپ لاہور ہار چکے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ سب اپنی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں, پورا خاندان اپنی اپنی سیٹیں لاہور سے ہارا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور آپ ہار چکے ہیں اور لاہور بیساکھی پہ کھڑا ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور جو ہے اس میں آپ کی اب کوئی عوامی سپورٹ نہیں رہ گئی ہے, اور آپ جعلی طریقے سے فارم 47 پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ایسے میں آپ موقع نہیں دیں گے یا نہیں دے سکتے کہ آپ کا جو پاپولر مخالف ہے وہ آ کر یہاں پر وہ سب کچھ حاصل کرے جو آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ تو ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے, اور ان کا جو پلان ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہا ہے. ابھی تو کل کا دن ہے, ابھی تو پرسوں کا دن ہے. کل کے دن دیکھیے
انہوں نے اسیران کے گھر جانا ہے، ذلِ شاہ کے گھر جانا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر جانا ہے، پھر باہر کے وکلاء سے خطاب کرنا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ایونٹ ان کے کل کے دن کے ہیں. تو کل کیا کرے گی پنجاب حکومت؟ کل پولیس کیا کرے گی؟ یہ آج ہی ساری ان کی دورے کی کامیابی کو ایک دن میں ہی آسمان پر وہ لے گئے ہیں، تو کل کیا کریں گے؟ یہ جو ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ظاہر ہے اس کی بنیادی ذمہ داری تو پنجاب حکومت کی ہے. اگر وہ سب کچھ نارمل رکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ ٹیمپریچر کو اوپر لے کر جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے. تو نہ خود وہ حکومت کے لیے اچھا ہے، پی ٹی آئی کا دورہ تو کامیاب چل ہی رہا ہے. پھر اس کے باوجود میں کہوں گا آخر میں کہ اب پیشنس رکھنی چاہیے. جو بات آج شفیع اللہ جان صاحب نے کی وہ بھی انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے اب اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ ایک ذمہ دار وزیر بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا کہ جی میں ہم محسن نقوی کرنے یہاں آئے ہیں واش روم، تو یہ اس طرح کی بات انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ اسے کہتے ہیں کہ منہ یعنی بدمزہ ہو جاتا ہے انسان، آپ کی اسٹیٹکس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وزیر کے منہ سے اس طرح کی بات سن کے، تو ظاہر ہے پھر آپ کے جو مخالف ہیں وہ آپ کے خلاف ان کو پروپیگنڈے کا موقع مل جاتا ہے. یہ آپ انہیں موقع نہ فراہم کریں تو زیادہ اچھا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.